سلطان محمود غزنوی جو ہے یہ شہریار کی اولاد میں 17ویں نمبر پر ہے. پتہ چلا علی جیسا عادل آج کل محمد کے ممبر پہ حکومت کر رہا ہے، یہ اجڑا خاندان واپس آ گیا. امیر المومنین کے عامل حریش نے ان تینوں کو پہنچایا مدینے. علی علیہ السلام نے ان کو عزت اور تکریم سے بٹھانے کے بعد ایک کی شادی محمد ابن ابی بکر سے کر دی، حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد ابن ابی بکر، اور ایک کی شادی حسین ابن علی سے کر دی. امام علی علیہ السلام نے نکاح پڑھتے ہوئے پوچھا بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کہا شاہ زنان. علی فرماتے یہ نام غلط ہے، اس کا مطلب بنتا ہے سیدۃ النساء العالمین. شاہ زنان کا فارسی میں عربی میں ترجمہ کرو تو سیدۃ النساء العالمین. علی نے فرمایا یہ نام صرف فاطمہ کا ہے. میرا لال تو شریف گھر میں آ رہی ہے، میں تیرا نام رکھتا ہوں شہر بانو. شہر بانو، شہر بانو کا مطلب ہے شہر کی ملکہ. اگر یہ وقت کوئی ایسا ہوتا تو یہ مضمون پڑھنے کے لائق ہے، میرا پسندیدہ. اس کو 1 گھنٹہ مصائب کا چاہیے، لیکن میں اس کو مختصر کروں تو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا وہ ایران کی شہزادی تھی. ایران ایک ملک ہے، آپ نے خالی شہر کی ملکہ بنایا. بانو فارسی میں کہتے ہیں ملکہ، شہر بانو شہر کی ملکہ. ملک کی شہزادی تھی، آپ کو تو اور زیادہ دینا چاہیے تھا، آپ نے گھٹا دیا. عجب نہیں کہ علی فرمائے میں نے مکہ مدینے کی ملکہ تو نہیں بنایا، میں نے اس شہر کی ملکہ بنایا ہے جس کا دروازہ علی ہے. صدقے صدقے صدقے، کیونکہ اس نے بننا ہے 9 اماموں کی ماں. جیسے حسین 5 اماموں کے باپ ہیں، شہر بانو امام سے، جیسے امام شاہ 9 اماموں کے باپ ہیں، شہر بانو 9 اماموں کی ماں ہے. ایسی رقب ہے شہر بانو. کوئی اتنی سخی بی بی 1000 کنیزیں باپ کے گھر سے ساتھ آئیں، 1000 کنیزیں. 500 کنیزیں اس دن قربان کر دی، اللہ کی راہ پر آزاد کر دی جب حسین کی دلہن بنی، اور 500 کنیزیں اس دن آزاد کر دی جس دن سجاد کی ماں بنی. 500 کنیزوں میں سے 499 چلی گئیں، ایک رکی رہی. یہ یتیم تھی، اسے شہر بانو نے پالا تھا، ٹی بی کی خاص کنیزوں میں تھی. خیال رکھنا شاہی مزاج سے واقفیت، ایرانی مزاج سے واقفیت، بادشاہوں کے مزاج مختلف ہوتے تو اس شاہی مزاج سے واقف تھی. 10 دن گزرے سید سجاد کو دنیا میں آئے ہوئے کہ سجاد مولا کی ماں دنیا سے چلی گئی. اب یہ بھی ایک کلیہ ہے مذہب شیعہ کا، اسے اچھی طرح یاد کر لیں. جب بھی کوئی ہستی معصوم امام بنی اس وقت اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہونا چاہیے، ماں بھی زندہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہر امام کی والدہ منصب امامت سنبھالنے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ ماں اور باپ کی اطاعت بھی واجب ہے، اور امام کی اطاعت ہوتی ہے دارین پر. کسی کی اطاعت میں امامت نہیں رہ سکتی، اس لیے ہر امام کی ماں اس کے امام بننے سے پہلے دنیا سے چلی گئی. 10 دن کا تھا سید سجاد، چلی گئی ماں دنیا سے. پھر شہر بانو نے علی کی منت کر کے سجاد کو اپنی جھولی میں پالنا شروع کر دیا. کیا مولا میں شاہی خاندان کے مزاج سے واقف ہوں، سجاد کی پرورش میں کروں گی. بس 2 شاہیوں کا مشترکہ خون، ماں ایران کی شہزادی، باپ جنت کا شہزادہ، نفیس مزاج سید زادہ. کوئی جھولے میں سویا ہوا ہوتا سجاد، اور کوئی کنیز اونچا بول پڑتی، ذرا سا شہر بانو طرف کے قریب جاتی، اونچا بولو. تمہیں نہیں پتا سجاد کے مزاج کو اونچی آواز پسند نہیں ہے، بات کرنی ہو تو آہستہ کی کرو. کسی کنیز کے سر سے ذرا سی چادر ڈھلکی، شہر بانو دوڑ کے چلی گئی. حضرت شہر بانو بھی کنیز ہے، جناب شہر بانو بھی کنیز جس نے حضرت سید سجاد کو پالا. معاف کیجیے گا میں نام غلط لے گیا، اس کا نام تھا شیریں. وہ جس نے پالا ہے سید سجاد کو. شیریں ایرانی نام ہے
اور یہ ایران کی کنیز تھی، ماں کی کنیز تھی سجاد کی۔ شیری نے پالا امام سے اجازت لے کر، ذرا سا کوئی اونچی بولی شیری نے جا کے چھنک دیا، ذرا سا کسی کی چادر ہٹی شیری نے فوراً برقع ٹھیک کیا۔ سجاد کے سامنے بغیر چادر کے نہیں آنا۔ 2 سال کا سید سجاد ہوا، علی مسجد سے تشریف لائے، شیری نے آ کے سلام کیا، سجاد کو اٹھائے ہوئے، دیکھیے نا مولا بالکل آپ کی شکلیں دیتا ہے۔ رو کے امام نے فرمایا شیری ایران کے قالین بڑے مشہور ہیں، کیا تیرے پاس کوئی قالین ہے؟ کہ مولا کیا یاد دلایا آپ نے، مالک نے سید سجاد کے آنے پر ایک قالین مجھے تحفے میں دیا تھا، ریشم کا بنا ہوا۔ علی فرماتے پھر کیا کیا؟ کہ مولا میں نے سنبھال کے رکھ دیا ہے، کہ اگر تو محسوس نہ کرے اپنے سجاد کے لیے وہ ایران والا قالین لے آ۔ بی بی قالین لے کر آئی، شیری نے قالین بچھائی، بڑے علی نے چھوٹے علی کی انگلی پکڑی، زندگی میں پہلا قدم سجاد کا ایران کی قالین پہ رکھا ہے۔ مولا علی نے کوئی نہیں روئے گا اس وقت، میں نے پہلے کہا مجھے کوئی ناراضگی نہیں، دل میں حسین ہو تو ہائے کر دینا دل میں، بلکہ میں ایک فکرہ کہتا ہوں یہ امام جعفر صادق کی سنت ہے، جب مولا کے سامنے کوئی حسین کا نام لیتا تھا نا تو وہ اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے امام صادق کہتے تھے ہائے حسین۔ جتنے سنی شیعہ بیٹھے ہو، میں رات کے اس وقت مہمان ہو کے منت کرتا ہوں، اپنے ہاتھ اٹھا کے ذرا امام جعفر صادق کی سنت پر ایک دفعہ عمل کر لیں۔ سنی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں تم سے رسول ناراض نہیں ہوگا، ذرا ہاتھ ایسے اٹھاؤ نا، سارے اپنا دائیں ہاتھ، شرماتے کیوں؟ سارے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کے آپ کہہ دو ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس سید سجاد کو علی نے چلانا شروع کیا، چوتھا پانچواں قدم سجاد نے اٹھایا یا شیری طرف کے کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا آپ تقدیر کے مالک ہے، جو دل کرے کرے، لیکن دیکھیں نا سجاد کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، سجاد چھالے برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے جس کا پہلا قدم قالینوں پہ آیا تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیا، کمر میں لنگر، گردن میں توق۔ میں نے اس توق کی زیارت کی ہے، ہندوستان میں وہ توق پڑا ہے، مولا علی کی قسم خالی لوہے کا توق نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ سجاد کی ماتم کر لو نا، گردن میں توق تھا، جب بھی کوئی زنجیر کھینچنا میخیں گردن میں چلی جاتی، خون کی لکیریں زمین پر گرتی، سجاد فرماتا جاتا سبحان ربی الاعلی۔ ماتم سجاد یا حسین